میں ایک پولیس افسر تھا۔ یہ بات ان دنوں کی ہے جب میری ڈیوٹی ایک اجنبی محلے میں لگی تھی۔ یہاں میرا کوئی بھی جان پہچان کا نہیں تھا۔ میں نے رہائش کے لیے سروس کوارٹر کے بجائے محلے میں رہنا بہتر سمجھا۔ سردیوں کے دن تھے، ایک کمرے اور چھوٹے سے صحن کا مکان مجھے مل گیا تھا۔ میں نے بس ضرورت کی ہی چیزیں گھر پر رکھی تھی۔ پورا دن میرا پولیس اسٹیشن میں ہی گزرتا تھا یا ڈیوٹی پر۔ مجھے کچھ بھی کھانے پینے کی ہوش نہیں تھی، نہ ہی کوئی کھانے کی روٹین تھی۔ کبھی دن میں میری ڈیوٹی لگ جاتی تو کبھی رات کو منہ اندھیرے نکلنا پڑتا۔ میں ایک دن گھر میں داخل ہوا، بھوک کی شدت سے برا حال تھا۔ میں نے کچن کا رخ کیا، گھر میں بس انڈے اور پیاز ہی موجود تھے۔ سوچا تو بس یہی تھا کہ آملیٹ کھا کر گزارا کر لوں گا، لیکن اس کا بھی سامان مکمل نہیں تھا۔ مجبوراً مجھے پڑوس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑا۔ ایک خوبصورت سی لڑکی نے دروازہ کھولا۔ مجھے دیکھ کر کچھ حیران ہوئی اور پھر ایک بڑی عمر کی خاتون باہر آئی اور مجھے دیکھ کر ماتھے پر تیوری چڑھائی، پوچھنے لگی کون ہو؟ میں نے کہا میں برابر والے گھر میں شفٹ ہوا ہوں اور مجھے ہری مرچ اور دھنیا چاہیے۔ میری بات پر انہوں نے تیکھی نظروں سے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا، پھر کہنے لگی رکو میں لاتی ہوں۔ کچھ دیر بعد مجھے دھنیا اور ہری مرچ پلیٹ میں رکھ کر پکڑا دی۔ میں گھر میں آ گیا، کھانا کھا کر سو گیا۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ ایک بار میں شام کو میری ڈیوٹی ختم کر دی گئی۔ میں گھر آ رہا تھا جب وہی خاتون دونوں ہاتھوں میں سبزی کے شاپ سے پکڑے، اس سردی میں بھی پسینے سے شرابور ہوتی ہوئی آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اپنے گھر کی جانب بڑھ رہی تھی۔ ابھی گلی کی شروعات تھی، کافی طویل گلی تھی اور ان کا گھر تھا سب سے آخر میں۔ میں نے ہمدردی کے طور پر ان کے پاس جا کر کہا اماں جی یہ مجھے پکڑا دے، میں آپ کے گھر تک چھوڑ دیتا ہوں۔ پہلے تو وہ مجھے غور سے دیکھنے لگی، پھر پہچان کر انہوں نے مجھے وہ دونوں شاپ پر پکڑا دیے اور سکون کی لمبی سانس بھرنے لگی۔ پھر ایک نکارا سا بھرا ہاں یہ بڑھاپا بھی اپنے ساتھ ساتھ کتنی بیماریاں لے کر آتا ہے کہ بندہ چلنے پھرنے سے بھی رہ جاتا ہے۔ میں نے ان کی بے بسی دیکھ کر اس بات میں سر ہلا کر جی کہا تو پھر اس اماں کی نہ ختم ہونے والی باتیں شروع ہو چکی تھی۔ کہنے لگی جب جوانی میں سارے گھر کا کام بھاگ بھاگ کر کیا کرتی تھی، مجال ہے کبھی تھک جاؤں، لیکن جب سے 50 کی عمر ٹاپی ہے گھٹنوں کا درد جان کو آ گیا۔ اس پر جوان جہان اولاد، وہ بھی نکمی اور ہڑ حرام، یہ کہہ کر مجھے دیکھنے لگی، پھر تب کر بولی 2 جوان بیٹیاں ہیں میری اور ایک ہی بیٹا ہے۔ بڑی منت و مرادوں سے اللہ سے لیا ہے، اب تک اس کی منت کی نیاز بنا کر بانٹتی ہوں۔ ویسے تو بڑا پیارا نوجوان ہے پر کمبخت ایک نمبر کا ہڈ حرام ہے۔ مجال ہے کہ گھر کا سودا لا دے، بس نوکری پر جاتا ہے، شام کو لوٹ آتا ہے، نخرے یوں دکھاتا ہے جیسے پولیس میں افسر لگ گیا ہو۔ کمبخت کو کہوں کہ جا شمس بازار سے سامان لے آ تو کہتا ہے اماں میں جاتا ہوں اچھا لگوں گا، دفتر میں لوگوں میں بڑی عزت اور روب ہے، میں سبزی اور دالیں اٹھائے گھر آؤں گا تو محلے والے کیا سوچیں گے؟ نہ میں نہیں جاتا۔ ہائے ہائے میں کہتی ہوں آگ لگے ایسے افسر کو جو گھر کے 4 چیزیں بھی نہ لا کر دے۔ اماں کی زبان اپنے گھر کے دروازے پر جا کر ہی بند ہوئی تھی۔ گھر کا دروازہ بجا کر مجھے شکریہ کہا اور شاپر میرے ہاتھ سے لے لیا۔ دروازہ اسی حسین لڑکی نے کھولا تھا جسے دیکھ کر میں اپنی سوجھ بوجھ کھونے لگا۔ مجھے دیکھ کر پھر سے گیٹ سے واپس پلٹ گئی۔ میں بھی واپس اپنے گھر جانے لگا تو اس اماں جی کی پکار پر رکنا پڑا۔ کہنے لگی اپنے گھر والی سے کہنا ہمارے گھر آیا جایا کرے۔ ان کی بات سن کر میں مسکرانے لگا۔ میں نے کہا اماں جی میری ابھی شادی نہیں ہوئی، میں یہاں اکیلا رہتا ہوں، پولیس افسر ہوں اور یہاں میں ڈیوٹی پر تعینات ہوا ہوں۔ میری بات سن کر ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی تھی، حیرت سے حلق کے بل چلائی کہ تم پولیس میں ہو؟ ارے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے خواہ تم سے اتنا سامان اٹھوا لیا۔ انہیں شاید میری وردی اور نوکری کا سن کر گھبراہٹ سی محسوس ہوئی۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں آپ کے بیٹے کی طرح افسر کا روب نہیں جھاڑتا، اور بھی کوئی کام ہو تو بتا دیجیے گا، میں یہ کہہ کر گھر آ گیا۔ اس کے بعد رات کو کھانے میں 1 پلیٹ پلاؤ بھر کر ایک نوجوان مجھے دینے آ گیا۔ کہنے لگا اماں جی نے بھیجی ہے اور رات کا کھانا ہمارے گھر سے آپ کو آ جایا کرے گا۔ وہ لڑکا مجھ سے عمر میں چھوٹا تھا، شوخ مزاج بھی تھا، دکھنے میں تمیزدار بھی تھا۔ میں نے اسے اندر آنے کی دعوت دی، لیکن اس نے کہا کہ نیاز کے چاول ہیں، محلے کے دوسرے گھروں میں بھی بانٹنے ہیں، پھر کبھی فرصت سے آؤں گا۔ میں نے اسے کہا کہ ضرور آنا، پھر دروازہ بند کیا اور پلاؤ کھانے لگا۔ پلاؤ تو بےحد لذیذ تھا، پیٹ بھر کر کھا چکا تھا، لیکن نیت نہیں بھری تھی۔ پھر اس لڑکی کا چہرہ آنکھوں میں سمانے لگا کہ ہو نہ ہو پلاؤ تو اسی نے بنایا ہوگا۔ بہرحال اب مجھے تھا کہ مجھے رات کے کھانے کی فکر نہیں تھی، کبھی نیاز کے چاول تو کبھی کھانے میں کچھ اور۔ اماں جی مجھے اپنے بیٹے کے ہاتھ بھیج دیتی تھی۔ آج کل میں مصروف بھی بہت تھا، میری ہائی وے پر ڈیوٹی لگا دی گئی تھی، کبھی میں شام میں گھر لوٹتا تھا تو کبھی رات 12 بج جاتے تھے۔ اماں کا بیٹا مجھے کھانا دینے ضرور آتا تھا، پھر وہ میرے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتا رہتا۔ بڑا سادہ مزاج سا لڑکا تھا، دفتر سے گھر آ کر کہیں نہ کہیں نکلتا تھا۔ اس سے مجھے معلوم ہوا کہ اس کی بڑی بہن BA کر چکی ہے اور چھوٹی کالج جاتی ہے اور چھوٹی بہن اس لڑکے سے چھوٹی ہے۔
میں یہ جاننا چاہا کہ جس کو دیکھ کر میں حواس کو بیٹھا ہوں وہ کون سی ہے۔ اسی لیے کہا کہ اماں جی کے ہاتھ میں بڑا ذائقہ ہے، کھانے کا لطف آ جاتا ہے، کھانا کھا کر پیٹ بھر جاتا ہے لیکن نیت نہیں بھرتی۔ میں جانتا تھا کہ کھانا یقیناً ان کی کوئی بیٹی ہی بناتی ہوگی۔ وہ لڑکا ہنسنے لگا اور کہنے لگا، کھانا اس کی بڑی بہن بناتی ہے، اماں تو صرف باتیں بناتی ہیں۔ اب تو میرے دل میں تشنگی بڑھنے لگی، جس کے حسن پر میرا فریفتہ ہو گیا وہ کون سی والی بہن ہے۔ لیکن اب دل کے ہاتھوں اپنی شرافت کو تو پیچھے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ پھر وہ گھرانہ بھی کچھ مذہبی تھا۔ اماں جی کی دونوں بیٹیاں نقاب کے ساتھ باہر آتی تھیں۔ ایک بار ان کا بھائی اپنی نوکری کے سلسلے میں دوسرے شہر چلا گیا، وہاں اسے اچھی تنخواہ مل رہی تھی۔ اماں جی بھی کچھ بیمار رہنے لگی۔ اب مجھے نیاز کے چاول اور کھانا ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک دینے آتی تھی، بس دروازے سے ہی کھانا دیتی اور چلی جاتی۔ میری بڑی کوشش ہوتی کہ مجھے پتہ چلے کہ یہ کون سی لڑکی ہے، لیکن وہ نقاب میں ہوتی۔ لیکن بات پھر وہی کہ اگر میں تانک جھانک کرنے کی کوشش کرتا تو یقیناً وہ مجھے برا سمجھتی۔ لیکن میری محبت اس لڑکی کے لیے روز بروز بڑھنے لگی۔ میں نے ایک بار اپنے دل کے جذبات کا اظہار کاغذ کے ایک ٹکڑے پر لکھ کر دے کر اس لڑکی کے نام، جسے میں نے پہلی بار مین گیٹ پر دیکھا تھا، اور اس رومال میں وہ پرچی رکھی ہوئی جو کھانے کے اوپر دیا جاتا ہے۔ کھانا بڑی بہن بناتی تھی اور مجھے بھی یہی لگتا تھا کہ جس پر میں دل ہار بیٹھا ہوں وہ بڑی والی بہن ہی ہے، کیونکہ چھوٹی بہن تو ابھی پڑھتی تھی۔ جس لڑکی کو میں نے دیکھا تھا وہ 23-24 سال کی تھی۔ میں نے سوچا تو یہی تھا کہ اگر لڑکی کی بھی رضامندی ہوئی تو میں اپنی والدہ کو بلا کر رشتے کی بات آگے بڑھاؤں گا۔ انہی دنوں میرے بڑے افسر صاحب نے ایک فائل مجھے پکڑائی جو ان مجرموں کی تھی جو جیل سے بھاگے تھے۔ آج کل ہم اسی مشن پر کام کر رہے تھے۔ وہ فائل ہمارے لیے بہت اہم تھی کیونکہ اس میں ان سب مجرموں کی تفصیلات موجود تھیں۔ میرے گھر پر ایسا کوئی تھا بھی نہیں کہ فائل ادھر سے ادھر ہوتی، اسی لیے میں نے وہ فائل الماری کے لاکر میں رکھ دی۔ آج بھی مجھے کھانا دینے والی لڑکی کا آئی تھی، دروازے پر ہی کھانے کی ٹرے پکڑا کر پلٹ گئی، پھر مڑ کر بولی، آپ کا جواب اس میں موجود ہے۔ میں یہ سن کر متجسس ہوا کیونکہ لڑکی کا لہجہ بڑا تیکھا سا تھا۔ میں نے جلدی سے ٹرے ٹیبل پر رکھی، رومال اٹھا کر دیکھا، گرم گرم پلاؤ سے دھواں نکل رہا تھا۔ میں نے پلیٹ اٹھا کر نیچے دیکھا تو ایک رقعہ موجود تھا۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ وہ کھول کر پڑھا۔ اس میں اس لڑکی نے اپنی محبت کا اظہار بھی کیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ وہ اماں جی کی چھوٹی بیٹی ہے جو روز کھانا دینے آتی ہے۔ پہلے مجھے یقین نہیں آیا، اس لیے اس بار میں شام کو ہی لوٹ آیا، اسی لیے کھانا لینے خود ان کے گھر پر آ گیا۔ دروازہ اسی لڑکی نے کھولا، وہ مجھے دیکھ کر مسکرائی بھی تھی، کہنے لگی آپ یہیں رکیں، اماں جی کی طبیعت آج کل ٹھیک نہیں رہتی، کھانا میں آپ کو دے دیتی ہوں۔ اس کا لہجہ اتنا ہلکا اور ٹھہرا ہوا تھا کہ دل پر اترتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد جب مجھے وہ کھانا دینے آئی تو چادر کے پلو سے منہ چھپایا ہوا تھا۔ کہنے لگی آپ نے زحمت کیوں کی، میں روز آپ کے لیے لاتی تو ہوں۔ اس بار اس کا لہجہ ذرا تیز تھا، البتہ آواز ویسی ہی تھی۔ میں نے بہانہ کیا کہ مجھے بھوک لگی تھی، اسی لیے جلدی آ گیا۔ کھانے کی ٹرے مجھے پکڑتے ہوئے وہ آہستہ سے بولی، اس میں میرا فون نمبر موجود ہے۔ یہ کہہ کر وہ دروازے کے اندر داخل ہو گئی، دروازہ بھی بند کر دیا۔ میں اتنا خوش تھا جیسے سارا جہاں خرید لیا ہو۔ کھانے میں واقعی ایک چٹ موجود تھی جس پر ایک فون نمبر بھی لکھا ہوا تھا۔ میں نے فون پر اس سے بات چیت شروع کر دی، اسے بتانے لگا کہ پہلی نظر میں ہی وہ میرے دل میں گھر کر گئی تھی۔ وہ سن کر مسکرانے لگی۔ میں نے یہ بھی کہا کہ مجھے بہت چاہنے لگا ہوں، بہت جلد اس کے لیے رشتہ بھی بھیجوں گا۔ کہنے لگی ابھی میری بڑی بہن کی شادی نہیں ہوئی اور اماں جی کبھی اسے چھوڑ کر میری شادی نہیں کریں گی۔ میں نے کہا میں اس کا انتظار کر سکتا ہوں۔ پھر باتوں ہی باتوں میں میں نے کہا تمہاری بڑی بہن کے ہاتھوں میں بہت ذائقہ ہے، تم بھی اس سے کھانا پکانا سیکھ لو۔ کہنے لگی کھانا تو وہی بناتی ہے، بس اماں جی نام بڑی بہن کا لیتی ہیں تاکہ اس سے پہلے میں کسی کو پسند نہ آ جاؤں، کیونکہ میری بڑی بہن مجھ سے کم خوبصورت ہے۔ خیر وہ کھانا مجھے دیکھ کر رکی نہیں تھی، واپس چلی جاتی تھی۔ ایک بار رات کے 3 بجے میرا دروازہ زور سے دھڑ دھڑایا گیا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، جلدی سے کمرے سے نکل کر صحن میں آیا تو ایک لڑکی دروازہ کھولنے کے لیے کہہ رہی تھی، آواز سے لگ رہا تھا بہت پریشان ہے۔ میں نے دروازہ کھولا، وہی لڑکی تھی، وہ رو رہی تھی، کہنے لگی میری اماں کی طبیعت اچانک بگڑ گئی ہے، انہیں اسپتال لے کر جانا ہے۔ میں جلدی سے چپل پہن کر باہر نکل گیا، مین روڈ سے ٹیکسی لی، اماں جی کو سہارا دے کر اسپتال لے گیا۔ اماں جی اپنے سینے پر ہاتھ رکھے ہی کرا رہی تھی۔ وہ لڑکی بھی اماں جی کے ساتھ ٹیکسی میں بیٹھ گئی، بے حد پریشان تھی۔ اماں جی کو انجائنا کا اٹیک آیا تھا۔ پوری رات وہ وضو کر کے ICU کے باہر کونے میں جائے نماز بچھا کر نفل پڑھ کر دعائیں کرتی رہی۔ میں خاموشی سے بیٹھا، خود بھی بے حد پریشان تھا۔ جب تک اس کا بھائی بھی واپس آ گیا تھا۔ اماں جی 2 دن اسپتال میں رہی، اس کے بعد گھر آ گئی، کافی پریشان سی ہو چکی تھی۔ ایک بار مجھے اپنے گھر بلا کر کہنے لگی کہ بات تو کچھ غیر مناسب ہے لیکن میں تمہیں بیٹوں کی طرح سمجھتی ہوں، میں بہت بیمار رہنے لگی ہوں، بیٹے کی نوکری دوسرے شہر میں لگ گئی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ چند ماہ میں ہمیں دوسرے شہر لے جائے گا،
میں چاہتی ہوں تم میری بڑی بیٹی سے شادی کر لو، تم شریف اور مجھے بھلے انسان لگتے ہو۔ چھوٹی بیٹی کا رشتہ میری بہن مانگ رہی ہے، اس کی شادی بھی میں جلد ہی کر دوں گی۔ یہ سن کر تو میرے دل کی حالت بگڑنے لگی، میں تو اس کے بغیر زندگی گزارنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس وقت تو میں چپ چاپ اٹھ کر وہاں سے واپس آ گیا۔ اب اسی پریشانی میں مبتلا تھا کہ اماں جی سے کیسے کہوں کہ میری بڑی نہیں چھوٹی بیٹی پسند ہے، وہ کہیں یہ نہ سمجھیں کہ ان کی بیٹی پر غلط نظر رکھتا تھا۔ اب مجھے وہی لڑکا پلاؤ دینے آنے لگا، بس ایک بار ہی وہ مجھے کھانا دینے آئی تھی۔ میں نے اسے روکنا چاہا، میں اسے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن بس وہ پلیٹ پکڑا کر چلی گئی۔ میں نے اسے فون کیا تو وہ بھی بند تھا۔ مجھے اس کے رویے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس بار پلاؤ کھا کر مجھے سخت نیند سی آنے لگی، میں جلدی سو گیا۔ اب اکثر ایسا ہونے لگا، جیسے ہی میں کھانا کھاتا، نیاز کے چاول کھاتا، مجھ پر کچھ دیر بعد غنودگی سی چھانے لگتی، میں سو جاتا۔ رات کو میرا آفیسر مجھے کال کر کے ڈیوٹی کے لیے بلاتے تو میں اتنی گہری نیند میں ہوتا کہ اپنی ڈیوٹی بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ مجھے اب اپنے افسر سے ڈانٹ پڑنے لگی تھی۔ ایک دن میرے فون کی گھنٹی بجی، مجھے سر نے کہا وہ فائل جو میں نے تمہیں دی تھی وہ لے آؤ۔ پھر میں نے پورے کمرے میں وہ فائل تلاش کی مگر نہیں ملی۔ میرے کمرے میں سوائے ان لوگوں کے اور کوئی نہیں آتا تھا، اسی لیے مجھے ان لوگوں پر شک ہونے لگا۔ مجھے ہر قیمت پر وہ فائل چاہیے تھی۔ میں نے اس دن وہ چاول نہیں کھایا بلکہ خود ڈرامہ کرتے ہوئے سو گیا۔ میں کمرے کا دروازہ کھلا اور وہی لڑکی میرے سامنے کھڑی تھی۔ میرے تو ہوش اڑ گئے، وہ مجھے دیکھ کر گھبرا گئی، کہنے لگی آپ بیمار ہیں، آپ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ مجھے لگا وہ مجھے ہوش میں دیکھ کر اب بہانے بنا رہی ہے۔ دل کے ہاتھ میں بہت زور کی چوٹ کھائی تھی لیکن اب کوئی شک نہیں رہا تھا۔ میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا تم رات کے اس پہر میری خیریت پوچھنے آئی ہو؟ یہ وقت ہے کسی شریف لڑکی کا گھر سے نکلنے کا؟ میں نے ہی ایک غلط لڑکی کا انتخاب کیا اس بار۔ میں نے ایک ایماندار افسر ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اسے بازو سے پکڑا، ایک سائڈ ٹیبل پر رکھا، اس کا برقع بھی اٹھایا اور اسے اپنے گھر سے باہر لے جا کر اماں جی کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ لڑکی بری طرح سے گھبرا گئی، کہنے لگی میں چھت سے آپ کے گھر آئی تھی، مجھے پتا چلا تھا کہ آپ بیمار ہیں، اسی لیے مجھ سے رہا نہیں گیا، یوں مجھے گھر مت لے جائے، میں بدنام ہو جاؤں گی۔ لیکن مجھے اس کی کسی بات پر بھروسہ نہیں رہا۔ کون سی چال چل رہی تھی وہ میرے ساتھ؟ دروازہ اس کے بھائی نے کھولا، مجھے اپنے ساتھ دیکھ کر اس کی آنکھیں غصے سے لہو رنگ ہو گئی۔ میں نے اس لڑکے کے غصے کی پرواہ کیے بغیر اسے اندر دھکیلا اور خود اس لڑکی کو اندر لے گیا۔ دروازہ بند کیا، اس لڑکی کا بازو بھی چھوڑ دیا۔ پھر میں چلا کر اس لڑکے سے بولا تمہاری بہن بد کردار ہے، اس وقت چھت پھلانگ کر میرے گھر آئی تھی، مجھے کھانے میں نشاور دوائیں دیتی تھی، میرے گھر سے سامان بھی چوری کرتی رہی ہے۔ اس لڑکے کا یہ سب سن کر غصہ عروج پر تھا۔ میرے چلانے سے اماں جی اور اس کی دوسری بہن بھی باہر نکل آئی۔ دوسری لڑکی کو میں آج پہلی بار دیکھ رہا تھا، وہ واقعی اس سے کم خوبصورت تھی۔ مجھے دیکھ کر اماں جی میرے پاس آ گئیں، کہنے لگی تم کیوں میری پاک دامن بیٹی پر یہ گھٹیا الزام لگاتے ہو؟ میں نے انہیں ساری حقیقت بتائی۔ پھر میں نے یہ بھی کہا کہ میری بہت ضروری فائل میرے گھر سے چوری ہوئی ہے، مجھے اس لڑکی کے کمرے کی تلاشی لینی ہے۔ وہ لڑکی رو رہی تھی، مجھے اس لڑکے نے کسی بات سے منع نہیں کیا، بس اپنی بہن کو تعجب سے دیکھ رہا تھا جو اسے دیکھ کر نفی میں سر ہلا رہی تھی، رو رہی تھی کہ اس نے کچھ بھی چوری نہیں کیا۔ میں نے اس لڑکی کی الماری الٹ پلٹ کی، میری فائل مجھے مل گئی۔ میں نے وہ فائل سب کو دکھائی، میں نے کہا اس نے یہ فائل چوری کی ہے۔ وہ بار بار انکار کرتی رہی، اس نے کچھ نہیں چرایا۔ اماں جی بے جان سی ہو کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا میں ابھی فون کر کے پولیس کو بلاتا ہوں، لیکن اس لڑکے اور اماں جی نے مجھے قسمیں اور واسطے دیے ان کی عزت کا جنازہ نکل جائے گا۔ مجھے اس وقت میری اماں جی کا خیال آیا، اسی لیے میں اپنی فائل لے کر چلا گیا۔ اگلے روز وہ لوگ گھر چھوڑ کر جا چکے تھے، میری نوکری بچ گئی تھی۔ میں نے افسر سے یہی کہا کہ میرے گھر میں کہیں فائل رکھی تھی، وہ میں رکھ کر بھول گیا تھا، بات ختم ہو گئی تھی۔ مجھے اس واقعے کا بہت افسوس ہوا۔ 4 سال وقت آگے چلا گیا، میں شادی کر چکا تھا، اب میری بیوی اور بیٹی بھی تھی۔ اس بار برف باری ہونے کی وجہ سے حادثے کے باعث میری ڈیوٹی مری میں لگی تھی، وہاں مجھے وہی نوجوان ملا، اس کی بھی شادی ہو چکی تھی۔ اب یہ بات اتنی پرانی ہو چکی تھی کہ میں نے اسے دیکھ کر منہ نہیں بنایا، وہ بھی مسکرانے لگا۔ میں نے اب اس کی امی کا پوچھا تو کہنے لگا اس واقعے کے 1 ماہ بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ پھر خود سے ہی کہنے لگا اس کی چھوٹی بہن کی شادی اس کے کزن سے ہو گئی، بڑی والی نے شادی نہیں کی، نہ ہی شادی کرنے کا ارادہ ہے۔ چھوٹی بہن کا سن کر میرے دل میں نفرت کے جذبات ابھرنے لگے۔ میرے ساتھ اس نے کتنے کھیل کھیلے تھے، محبت کا بھی اور میری بربادی کا بھی۔ اس سے پہلے کہ میں اس لڑکے سے واپسی کی اجازت مانگتا، پیچھے سے آتی ہوئی اس لڑکی کو دیکھ کر میرے قدم جیسے جم سے گئے۔ سفید چادر لیے وہ شمس کہہ کر اپنے بھائی کو پکار رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کے الفاظ منہ میں رہ گئے۔ پھر اس نے سوچا کہ اس کا شوہر بھی وہاں آیا ہوگا۔ وہ لڑکی مجھے دیکھ کر ناگواری سے رخ بدل گئی۔ میں نے جانے کی اجازت مانگی اور پلٹ گیا۔ مجھے خود پر غصہ آنے لگا کہ میں اب تک کیوں اس کی محبت میں مبتلا ہوں۔ مجھے اس لڑکی کی باتیں یاد آنے لگی۔
ساری کہانی اب میری سمجھ میں آ گئی۔ کھیل اس لڑکی نے میرے ساتھ نہیں کھیلا بلکہ اس کی چھوٹی بہن نے ہم دونوں کے ساتھ کھیل کھیلا تھا۔ ایسے بہت سے کیسز میں نے سن رکھے تھے جہاں ایک بہن دوسری کی خوبصورتی سے جیلس ہو کر اس کی راہیں بند کرتی ہے۔ پھر مجھے یاد آنے لگا کہ جس دن میں فائل لے کر گھر آیا تھا انہی لمحوں میں وہ بھی میرے لیے کھانا لے کر آئی تھی اور مجھ سے پوچھنے لگی تھی کہ یہ کیا ہے۔ میں نے کہا تھا یہ بہت خاص فائل ہے، اس میں مجرموں کی تصویریں ہیں۔ وہ کہنے کی مجھے مجرم دیکھنے کا بہت شوق ہے۔ میں نے اسے فائل سے مجرموں کی تصویریں دکھا دی تھی۔ خود وہ نقاب میں ہی آئی تھی۔ یہ بات میرے لیے اتنی اہم نہیں تھی، لیکن شاید اسے یہ پتہ چل گیا تھا کہ وہ فائل میرے لیے اہم ہے، اسی لیے مجھے نشے کی دوا کھانے کے بعد وہ فائل اس نے اپنی بہن کے کپڑوں کے نیچے چھپا دی۔ سارا قصہ میں سمجھ گیا تھا۔ وہ لوگ اب پلٹ کر جا چکے تھے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ کاش ایک بار میں اس لڑکی کی بات سن لیتا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت تو میں نے بھی دیکھی تھی، شاید وہ بھی مجھے چاہتی تھی۔ میں بہت بیمار ہوں اور اس سے رہا نہیں گیا ہوگا، اسی لیے مجھے دیکھنے آئی تھی۔ میرا دل یک بارگی سے تڑپا تھا، میری آنکھوں سے کئی آنسو نکلے تھے۔ پھر سوچا کہ کاش یہ راز راز ہی رہ جاتا تو اچھا تھا، اب تو مجھے تاعمر تڑپائے گا۔